ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد کب اور کن حالات میں رکھی گئی، اور پھر گزشتہ 1400 سال کے دوران اس میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں؟ اس کے علاوہ اس روضہ اطہر پر پہلا گنبد کب اور کس نے تعمیر کروایا، اور یہ گنبد جو آج سبز کہلاتا ہے اس سے پہلے کن کن رنگوں سے مزین رہا اور پھر ان رنگوں میں بار بار بدلاؤ کیسے آیا؟ آئیے آج ہم آپ کو اسی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور گنبد خضرا کے شاندار تاریخی سفر کی کہانی سناتے ہیں۔ تو دوستو، السلام علیکم۔ اٹاوا ٹائمز پر مسلم ہسٹری سیریز میں خوش آمدید۔ ویورز، سن 11 ہجری میں 12 ربیع الاول یعنی 8 جون 632 عیسوی کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہوئے تو آپ کی تدفین ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں کی گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی اپنے اسی حجرے میں مقیم رہیں۔ بعد ازاں 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو آپ کی تدفین بھی اسی حجرہ مقدسہ میں کی گئی۔ پھر 11 سال بعد جب یکم محرم 24 ہجری کو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو ان کی وصیت کے مطابق انہیں بھی اسی حجرہ مبارک میں دفن کیا گیا۔ اب چونکہ حضرت عمر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نامحرم تھے، اس لیے ان کی یہاں تدفین کے بعد حجرہ اطہر کی ساخت میں تبدیلی ناگزیر ہو گئی، چنانچہ تینوں قبور مبارکہ اور حضرت عائشہ کی رہائش کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی گئی، اور یہی دیوار دراصل روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کا نقطۂ آغاز تھی۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حجرہ مقدسہ کی تعمیر و مرمت کا کام جاری رہا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد میں حجرہ کی دیواروں کو از سر نو تعمیر کروایا اور انہیں پہلے سے اونچا کر دیا۔ سن 88 ہجری یعنی 706 عیسوی میں اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے عہد میں گورنر مدینہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے حکم پر حجرے کے گرد 5 کونوں والی دیوار بنا دی گئی، جسے مسجد نبوی کی چھت کے برابر اونچا رکھا گیا، لیکن اس فصیل پر نہ تو چھت ڈالی گئی اور نہ اس میں کوئی دروازہ لگایا گیا۔ اس عمارت کو 5 گوشہ یعنی مخمس شکل میں بنانے کی وجہ یہ تھی کہ یہ کسی عبادت گاہ یا خانہ کعبہ کے مشابہ نہ ہو جائے، جبکہ اس دیوار یا عمارت کے بنانے کا اصل مقصد صرف اور صرف قبور مبارکہ کی حفاظت تھا۔ سن 170 ہجری یعنی 786 عیسوی میں عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں مسجد نبوی کی توسیع کے دوران حجرہ اطہر پر بھی چھت ڈال دی گئی، اور پھر اس کی یہ شکل تقریباً 450 سال تک یوں ہی برقرار رہی۔ پھر 548 ہجری یعنی 1153 عیسوی میں امیر حلب اور شام نور الدین زنگی کے عہد میں حجرہ مبارک کے گرد سنگ مرمر لگوایا گیا اور 5 گوشہ عمارت کے باہر قیمتی لکڑی کی جالی بنوا کر نصب کر دی گئی۔ اب سلاطین مصر کا زمانہ آیا تو 667 ہجری یعنی 1268 میں مملوک سلطان رکن الدین بیبرس نے پہلی جالی تبدیل کروا کے اس کی جگہ نہایت نفیس لکڑی کی ایک نئی جالی نصب کروا دی، جس میں مشرق، مغرب اور جنوب کی سمت 3 دروازے رکھے گئے۔ 678 عیسوی یعنی 1279 عیسوی میں سلطان المنصور کلاوون الصالحی نے حجرہ مبارک پر پہلا گنبد تعمیر کروایا۔ 694 ہجری یعنی 1294 عیسوی میں سلطان العادل زین الدین کتبوگا نے روضہ مبارک کی جالی کو مسجد کی چھت تک اونچا کیا اور شمال کی جانب بھی ایک دروازہ بنا دیا۔ 830 ہجری یعنی 1426 عیسوی میں شام اور مصر کے سلطان اشرف برسبائی نے جالی میں لگے تمام دروازے بند کروا دیے۔ پھر
888 ہجری یعنی 1483 عیسوی میں سلطان سیف الدین الاشرف قائتبائی نے لکڑی کی جالی کو تبدیل کر کے اس کی جگہ پیتل کی جالی نصب کروائی اور اس میں پھر سے 4 دروازے رکھ دیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے گنبد میں بھی تبدیلی کی۔ اگر حجرہ اطہر پر صرف گنبد کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ یہ گنبد سب سے پہلے مصر کے سلطان المنصور قلاوون نے 678 ہجری یعنی 1279 عیسوی میں بنوایا اور اس پر زرد رنگ کروا دیا۔ اسی زرد رنگ کے باعث اس گنبد کو قبۃ الاصفر یعنی زرد یا پیلا گنبد کہا جانے لگا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس گنبد کی تجدید ہوتی رہی تاہم اس کا رنگ زرد ہی رہا، لیکن پھر کم و بیش 205 یا 10 سال بعد 888 ہجری یعنی 1483 عیسوی میں سلطان قائتبائی کے حکم پر مدینہ منورہ کے گورنر نصیر بن المنصور نے گنبد کو از سر نو تعمیر کروایا اور اس پر سفید رنگ کروا دیا۔ اس مناسبت سے اب روضہ اطہر کا یہ گنبد قبۃ البیضاء یعنی گنبد بیضاء یا سفید گنبد کے نام سے مشہور ہوا۔ پھر خلافت عثمانیہ کا دور آیا تو سن 980 ہجری یعنی 1572 عیسوی میں سلطان سلیم ثانی نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بنائے گئے اس گنبد کی از سر نو مرمت کروائی اور اسے رنگا رنگ پتھروں سے سجا دیا، جن میں نیلا رنگ نمایاں تھا مگر اسے مستقل طور پر قبۃ الزرقاء یعنی نیلا گنبد کے نام سے شہرت حاصل نہ ہو سکی۔ اور سب سے آخر میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر موجود گنبد سن 1233 ہجری یعنی 1818 عیسوی میں سلطان محمود ثانی بن عبد الحمید اول نے تعمیر کرایا اور اسے سبز رنگ کروا دیا، جس کی وجہ سے یہ گنبد اب مسلسل 208 سال سے گنبد خضرا یا سبز گنبد کے نام سے مشہور ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا روضہ رسول اور گنبد خضرا کا مکمل تاریخی سفر۔ پلیز اٹاوا ٹائمز کی مسلم ہسٹری سیریز میں ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کیجئے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی کیجئے اور اس پر اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ اب اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔